میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. ایک بزرگ مجھے ملا کہ مولانا میں مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بیٹھے میں جنازہ پڑھا کے آ جاؤں. میں جنازہ پڑھا کے آیا تو ایک اور بوڑھا بھی میرے ساتھ آ گیا. میں نے ان کو بٹھایا ان کا اکرام کرنے کے لیے, کچھ کھلانے پلانے کے لیے. ہاں جی پوچھے کیا فتویٰ پوچھنا. تو ایک بوڑھا پہلے بیٹھا تھا بزرگ آدمی, ایک اب آیا وہ بزرگ, تو بیٹھ گئے دونوں. تو پہلے والا مجھے کہتا ہے مفتی صاحب میرے بچوں نے مجھے مارا ہے, میری کمر کی ہڈی میں مورا ٹوٹ گیا, میں آسا پر لکڑی پر سہارا چل کے آیا ہوں, مجھے فتویٰ لکھ دو اپنے بچوں کے لیے. میں پریشان ہوں. یہ بوڑھا 80 سال کی عمر ہے اس بزرگ کی. خدا جانے پتہ نہیں ان کے بچوں کو کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں, کیا فتویٰ کروں, کیا ترتیب, پریشان ہو گیا. تو میرے ساتھ جو بوڑھا آیا تھا نا وہ اس بوڑھے کو کہتا ہے, حالانکہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے, پہلے آیا تو میرے ساتھ تھا دوسرا, کہتے ہوئے تو اسی قابل ہے, اب تو مفتی کے پاس آ گیا. تو میں پریشان ہو گیا کہ پہلے بزرگ خود رو رہے, دوسرا اس پہ چڑھ گیا. میں نے کہا چاچا جان آپ صبر کریں, مجھے اس سے کچھ بات. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں ان کو جانتا ہوں, یہ اس کو جانتا ہے, اس کا اپنا کردار کیا. وہ بوڑھا آدمی بزرگ دوسرے بزرگ کے ساتھ لڑ پڑا. میں پریشان ہوا, پہلے ایک مسئلہ تو حل نہیں ہوتا تھا اور دوسرا کھلا ہو گیا. اب دوسرے مسئلے کو میں کیا کروں, ٹھنڈا کرایا کو پانی وانی کو بٹھایا. تو یہ جو پہلا بوڑھا آدمی تھا نا جس نے کہا مجھے بچوں نے مارا ہے, یہ رونے لگا. اور میں نے دوسرے بزرگ کو کہا دیکھا تیری وجہ سے یہ بزرگ رو پڑے. تو وہ رونے والا میرا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ جی نہیں میں اس کی وجہ سے نہیں رویا, میں اپنی وجہ سے رویا. جب اس نے جواب دیا نا گجرانوالہ کے دوستوں یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس نے کہا مفتی صاحب یہ بزرگ سچ کہتا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میری عمر اس وقت 24 سال تھی, میں نے بھی اپنے ابے کو مارا تھا اور یہ بندہ ہمارے اس بات کا گواہ ہے. کہا میری عمر اس وقت 24 سال تھی, یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا. اور 24 سال عمر ہے اور آج اس کی 80 سال ہے. ذرا گنے حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں. 80 سے 20 نکلے, پیچھے 60 گئے, 4 اور نکال دو, پیچھے کتنے بچے. 56 سال بعد اس شخص سے بدلہ نکلا اور اس کی اولاد نے اسے مارا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اولاد نے دادے کا بدلہ لیا, اس اولاد کو بھی آگے پھر ملے گا. یہ جاری گناہ ہے, یہ چلتا رہے گا, یہ ذنب جاری ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی, کہاں بیٹھے ماں باپ کی عزت اور احترام بجا لانا سیکھو. اور میرے دوستوں میں جب مدینہ طیبہ میں تھا نا, پہلی مرتبہ پہلی دفعہ جب گیا, آپ کو پتہ ہے جب بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو پہلے جب نہ گیا ہو نا تو پہلے بندے کو ترستا ہے یار, ترس ہوتی ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ. اور جب ایک بار دیکھ کے آتا ہے پھر دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے. ابھی مجھے سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم باعث کو جا رہے ہیں, یقین مانیے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا, میں ساری بات روک کے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیسے جانا ہے, کیسے آنا ہے. مدینہ ہے نا یار. کہتے نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ مجھے وہاں ملے. پہلی مرتبہ جب میں گیا, سننا والا واقعہ ہے مسلمانوں, میں بات پوری کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. آنے دے بچے کو, آنے دے, آ جاؤ بیٹا. پتہ نہیں کوئی میرے متعلقہ چیز ہونی ہے, چلو بسم اللہ. وہ مجھے ملے اور مجھے فرمان لگے مفتی صاحب آپ روضہ پاک پہ سلام پڑھنے تو جائیں گے, ابھی ہم ہوٹل میں آئے تھے. تو میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ہم اکٹھے جائیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں ایک بات بھی عرض کرنی ہے آپ کو کہ ہمارا خاندان حضرت لاہوری کا یا مدینہ طیبہ کا میزبان تھا. حضرت لاہوری جب تشریف لائے تھے انہوں نے روزہ نبوی پہ حاضری کی اپنی ایک عادت بتائی تھی کہ وہ آپ کو بتانی ہے, اس کے بعد ہم روزہ پہ سلام پڑھیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھا, بتائیے. انہوں نے کہا آپ جو روزہ پہ جائیں گے کیا کریں گے وہاں. تو میں نے پوری ترتیب عرض کی جو ہم نے شریعت میں پڑھا ہے کہ روزہ پاک پہ جو بندہ جائے تو کسی کے گھر خالی ہاتھ نہ جائے, درود پاک کا تحفہ لے جائے, قرآن کریم پڑھ کے حضور پاک کی خدمت میں لے جائے, حضرات شیخین کے پاس لے جائے, جن دوستوں نے سلام دیے ہوں وہ پہنچائے. تو میں نے ساری اور استشفاء کرے رسالت مآب کی خدمت میں پوری بات پیش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب پہ ٹھیک کر دیں. کہا ایک چیز رہ گئی. کہا میں نے کہا کیا. میں نے بڑا سوچا, میرے پاس جواب نہیں تھا, سیدھی بات ہے, جتنا مجھے پتا تھا میں نے سنا دیا. مجھے کہنے لگے کہ حضرت لاہوری فرماتے تھے میرا ایک ذوق ہے. کہا وہ کیا ہے. کہا حضور پاک کے سامنے جب حضرت لاہوری جاتے تو وہاں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے سلام بھی پڑھ لیا, درود بھی دے دیا, آپ کو دوستوں کے سلام پہنچانے تھے وہ بھی دے دیے, اور جن دوستوں نے استشفاء اپنی جو بھی پوری بات ہو گئی. اب ایک چیز رہ گئی ہے, آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ اگر آپ میرے کان میں میرے چچا کلمہ پڑھ لیں تو میں اکیلا آپ کے ایمان کا گواہ قیامت میں کافی ہو جاؤں گا. تو کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کے روزے پہ حاضر ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر کے آپ کو ایمان کا گواہ بناتا ہوں. میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, اللہ کی قسم. کہا پھر حضرت لاہوری حضور پاک کے روزے پہ کلمہ طیبہ پڑھتے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے. سنیں
ایمان کی تجدید کر کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو میں سلام پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں اور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کا نام صادق اور امین ہے، آپ سچے بھی ہیں، امانت کے رکھوالے اتنے ہیں کہ جن کافروں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا تھا ان کے باپ داداؤں کی امانتیں اس وقت بھی آپ کے پاس تھی۔ یا رسول اللہ اس فقیر امتی، اس حقیر و غریب امتی کی یہ امانت بھی اپنے پاس سنبھال لیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار پہ میں آپ سے لوں گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک جملہ حضرت لاہوری محبت عظمت صحابہ میں ڈوب کے فرماتے کہ ہمیں شریعت بتاتی ہے کم از کم شاہدان ہونے چاہیے، 2 مسلمان گواہ ہوں جو لین دین کے معاملے پہ گواہی دیں۔ تو کہا یہ نصاب بھی اس روزے میں پورا ہے۔ لاہوری فرماتے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ دونوں ہمارے اس معاہدے پہ گواہ ہو جائے، کل قیامت میں دربار الہی میں آمد علی کے ایمان کا سوال ہوگا، میں حضور سے اپنے کلمے کے ایمان والی گواہی لے کر اگر دربار الہی میں پیش کروں گا آمد علی کو جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا سعادت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو روزہ پاک پر تو